الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا بے شک مروہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ شریف کے ساتھ متصل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، زیادہ اونچی پہاڑیاں نہیں ہیں۔ اب بھی حاجی بتاتے ہیں کہ ان کو کاٹ کے بالکل چھوٹا چھوٹا کر دیا گیا، بطور نشان کے چھوٹی چھوٹی چھوڑ دی گئی ہیں، باقی ساری پہاڑیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں پست اور نیچے جگہیں جہاں پہ دوڑیں لگائی جاتی ہیں۔ دوڑیں لگانا جنہیں سعی کہا جاتا ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر بعض فقہا کہتے ہیں اگر سعی نہ کی جائے حج بھی نہیں ہوتا، اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ سعی ہوتی ہے، حج کا رکن ہوتا ہے۔ لغت کے اندر صفا کسے کہتے ہیں؟ صفا اس چکنے پتھر اور سخت پتھر کو کہتے ہیں، اور مروہ سفید رنگ کے پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہی صفات کی وجہ سے سفید رنگ کا پتھر ہو مروہ کا، ہو سکتا ہے صفا کا جو پتھر ہے وہ چکنا سخت پتھر ہو، انہی صفات کی وجہ سے ان کو صفا مروہ کہا جاتا ہو۔ اس مقام پہ اللہ کریم نے صفا مروہ کو اپنے شاعر کہا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے شاعر کی بھی حرمتی نہ کیا کرو، اللہ کے شاعر کی تعظیم کیا کرو۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا گویا اللہ کی تعظیم کرنا ہے، کیونکہ ان کی ذات کی وجہ سے ان سے تعظیم نہیں کی جاتی۔ جن چیزوں کی تعظیم کی جاتی ہے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی صفا مروہ کی تعظیم کرتا ہے تو صفا مروہ تو پتھر ہیں، ان کی وجہ سے ان کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی یاد کی علامت ہے، اور اللہ کی یاد کی خاطر ان کی سعی کی جاتی ہے۔ اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، ان کو بت پرستی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی تعظیم کرنے سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور صرف یہ پتھر، صرف یہ پہاڑیاں شاعر اللہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں شاعر اللہ سب سے بڑی چیزیں چار چیزیں ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر پہ خانہ کعبہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے تیرے محبوب پیغمبر کی ذات مبارکہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ نماز بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کا قرآن بھی بڑی نشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں ہیں۔ اور پھر فرمایا صفا مروہ جب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو پھر کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پھر عرفات کا میدان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جس عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، مغرب کے وقت تک اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ منا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ جو مہینے مبارک مہینے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی، محرم الحرام کا مہینہ بھی، یہ رجب کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ ماہ مبارکہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کیونکہ ان میں اجر اللہ زیادہ عطا کرتے ہیں، نیکی پہ ثواب اللہ زیادہ عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ عذاب بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، ایام تشریق ہو گیا، جمعہ کا دن ہو گیا، باجماعت نماز ہو گئی، صفا مروہ کی سعی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اللہ کے شاعر ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ کے
اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کیا کرو، بے حرمتی نہ کیا کرو۔ اور فرمایا کون ہے وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا وہ بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اور جس بندے کے دل میں تقوی موجود نہیں ہوگا وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا۔ حج کا رکن بنا دیا، اللہ نے حکم دے دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کی تعظیم کیا کرو۔ اللہ نے حج کا رکن بنا دیا، سوال پیدا ہوتا ہے حج کا رکن تو بن گیا مگر اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے؟ مختلف فقہاء اس کی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا سنت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض ہے، جب تک سعی نہیں کی جائے گی حج ادا نہیں ہوگا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض کے بعد ہوتا ہے۔ فرمایا اگر سعی چھوٹ جائے تو دم دینا پڑے گا، خون دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی تو پھر حج ادا ہوگا۔ جب تک دم نہیں دیا جائے گا اس وقت تک حج ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایھا الناس اسعوا، کائنات کے لوگوں صفا مروہ کی سعی کیا کرو، ان اللہ کتب علیکم السعی، بے شک اللہ نے تمہارے لیے صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ جب میرے آقا صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے آتے تو میرے آقا فرماتے ابدؤ کما بدا اللہ تعالی، میں بھی وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں بھی اس کی سعی صفا سے شروع کروں گا، کیونکہ اللہ کے قرآن نے جب اس کا تذکرہ فرمایا ہے تو پہلے صفا کا ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر میرے آقا صفا سے شروع کرتے مروہ پہ جا کے ختم کر دیتے۔ آج تک میرے محبوب پیغمبر کی سنت اسی طرح زندہ ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے جب کسی محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کی نشانیوں سے بھی پیار ہوا کرتا ہے، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کے شاعر سے پیار ہوا کرتا ہے، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوا کرتا ہے، محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقوں سے بھی پیار ہوا کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم بھی کرے گا، وہ میرے محبوب پیغمبر کے طریقوں کی تعظیم بھی کرے گا، میرے محبوب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرے گا۔ اور جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہوگی وہ میرے محبوب پیغمبر کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ اور یہی تقاضا ہے محبوب کی محبت کو پرکھنے کے لیے، دیکھ لو کہ بندہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے، اور سب سے پہلی شخصیت جس نے صفا اور مروہ کی سعی کی ہے وہ حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل اپنے معصوم بچے اسماعیل کو اپنی بیوی ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم نے اپنے معصوم بچے اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ وہ یہی وادی غیر ذی زرع صفا مروہ کے درمیان والی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بسنے والا موجود نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے، جہاں پہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے، جہاں سے کوئی قافلہ گزر جائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا
پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں موجود ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ ختم ہو گئی۔ معصوم بچہ، دودھ پینے والا معصوم بچہ ہے۔ حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے، ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ ماں نے حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا اور دوڑیں لگانے شروع کر دی۔ کبھی صفا سے دوڑ کے مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ سے دوڑ کے صفا پہ آتی ہیں۔ آخرکار 7 چکر حضرت حاجرہ نے جب صفا مروہ کے درمیان لگائے ہیں، روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین پہ مارا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے جب بھوک کی وجہ سے تڑپ کے حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے تھے، اللہ کریم نے اسی جگہ سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ حضرت حاجرہ دوڑتی دوڑتی آ گئی اور پتھر آس پاس رکھنے شروع کر دیے اور زبان سے جملہ بولا، زم 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 زم۔ زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں جی حاجرہ زم زم کا جملہ بولتی نا تو یہ زم زم کا پانی، یہ چشمہ ساری کائنات پہ پھیل جاتا، ساری دنیا پہ پانی پھیل جاتا۔ اللہ کی کتنی رحمت ہوئی ہے، اللہ کریم نے پانی کا چشمہ بھی عطا کر دیا اور اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی شفا والا پانی عطا کر دیا، اور ماں ہاجرہ کی دوڑوں کو اللہ کریم نے حج کا رکن بنا دیا۔ اللہ